کچھ ایک بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کے فلسفے میں کئی جہتیں نظر آتی ہیں. عشق بھی نظر آتا ہے, عقل و عشق بھی نظر آتا ہے, وطنیت بھی نظر آتی ہے, اجتہاد بھی نظر آتا ہے, حرکت و عمل بھی نظر آتا ہے, خودی بھی نظر آتی ہے, مرد کامل کا تصور بھی نظر آتا ہے. تو اب یہ آپ کی صوابدید ہے, جس موضوع پہ بات کرنا چاہیں لوگوں کو بتائیں کہ فلسفے میں اتنا جو آپ کا ایک ہمگیر کنسیپٹ آپ نے دیا ہے, آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو وہ بات جو شروع میں آپ نے کہی ہے, محترم سعید خان صاحب نے بھی کہی, آپ نے بھی فرمایا کہ ہماری قوم ابھی تک علامہ اقبال کو جان ہی نہیں سکی. یمن کا ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے مدینہ یونیورسٹی میں یہ کہنے لگا کہ تم پاکستان سے ہو, اقبال کا کوئی شعر سناؤ. میں نے اسے کہا کہ اقبال کا کلام تو اردو میں ہے, کیا تم اردو زبان جانتے ہو؟ اس نے کہا لا عارف اردیہ ولیکن عارف اقبال. میں اردو زبان نہیں جانتا لیکن میں اقبال کو جانتا ہوں. اقبال کو جانتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ کیسے جانتے ہیں آپ اقبال کو؟ اس نے کہا انشد شعرہ, تم کوئی شعر تو سناؤ اقبال کا. اور میرے ذہن میں جو فوراً شعر آیا اس وقت وہ یہ تھا, خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ, اشک سحرگاہی سے جو ظالم کرتے ہیں وضو. وہ کہنے لگا, یمن کا اسٹوڈنٹ یہ سن کر کہنے لگا, اے واہ ابلیس کی مجلس شورا. یہ اس نظم کا نام تھا جس میں یہ شعر تھا. شعر سن کر وہ نظم کے نام تک پہنچ گیا تھا. میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا کیف تعرف اقبال, تم کیسے اقبال کو جانتے ہو, کیسے, تمہیں تو اردو نہیں آتی؟ اس نے کہا علمنا استاذنا لو تریدون ان تفهموا القرآن افهموا اقبال. ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے اقبال کو سمجھو. بھائی کیا بات ہے. انہوں نے کہا اقبال کے اشعار کا ترجمہ کر کر کے ہمیں ہمارے استاد نے بتایا. یعنی قرآن کا ماخذ آپ نے بیان کر دیا. قرآن کا ماخذ. اور یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے خود بھی کہی ہے. وہی جو آپ نے حوالہ جس نظم کا دیا تھا, عرض حال مصنف بحضور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں علامہ اقبال, تو کیا بات کرتے ہیں. وہ یہ عرض کر رہے ہیں وہاں پر, گر دلم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں نے اپنے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ کہا ہے, روز محشر خار و رسوا کن مرا, بے نصیبہ پوسائے پا کن مرا. یا رسول اللہ, تو پھر میری یہ سزا ہونی چاہیے کہ محشر کا میدان ہو اور وہاں مجھے ذلیل و خوار کر دیا جائے اور مجھے آپ اپنے قدموں کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجیے. یعنی کیا عشق انتہا ہے اور کیا اتباع سنت. اللہ اللہ اللہ. اتنا بڑا دعویٰ کیا ہی نہیں جا سکتا جو اقبال کر رہے ہیں کہ میں نے تو اپنے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں. یا رسول اللہ, اس کلام میں سارا میں قرآن ہی کی تعلیم دے رہا ہوں. یہ جتنے فلسفے علامہ اقبال کے ہم نے اپنے بیان کیے ہیں, اور ہم پڑھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام ان فلسفوں کے گرد گھومتا ہے. ان فلسفوں میں سے جس کو بھی ہم اٹھا لیں, اس کی وہ عمیق اس کا گہرائیاں ہیں کہ جس کی تہ تک پہنچے نہیں جا سکتا. لیکن بنیادی طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفوں کی جو جان ہے وہ فلسفہ عشق رسول ہے. تمام تر فلسفے بھی اسی عشق رسول کے گرد گھومتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت کہا. یہ جو بات ابھی انہوں نے کہی سعید خان صاحب نے کہ بے مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست گرباؤ نرسیدی تمام بلہبی است. وہ کہتے ہیں کہ دین تو حضور کی ذات اقدس ہے, اگر تو حضور تک نہ پہنچا تو پھر سمجھ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ سارا بلہبی کردار ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشائے دامان اوست. وہ کہتے ہیں کہ جس کا سامان حضور کا عشق ہے, پھر وہ سمندروں اور خشکیوں کو چاہے اپنے دامن کے کونے میں باندھ سکتا ہے. یہی وہ بات پھر وہاں دوسرے مقام پہ کرتے ہیں کہ عجب کیا گر مہو پروی میرے نخچیر ہو جائیں, گر برفت را کے صاحب دولت بستم سرے خود را. اس شعر کو ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دیکھیے گا کہ ایک شکاری جب شکار کرنے لگتا ہے صحراؤں میں, اپنے گھوڑے پہ سوار ہے, اس نے جس کو شکار کیا ہے, ہرن وغیرہ کو شکار کرتا ہے, تو اس کے پاس ایک گھوڑے پر ایک جال سا ہوتا ہے, رسا سا, جس کے ساتھ وہ اس شکار کیے ہوئے جانور کا سر باندھ لیتا ہے, اور اب یہ باندھا ہوا جانور اس کے گھوڑے کے ساتھ لٹکتا ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے. وہ گھوڑے پر شکار سوار ہوتا ہے. یہاں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شکار فرما رہے ہوں اور میرا شکار ہو جائے, میں شکار ہو جاؤں,
آپ کے رسے کا، آپ کے فتراک کا ایک کنارہ وہ میری گردن میں بندھا ہو اور میں لٹکتا ہوا جا رہا ہوں، اور تم دیکھو کہ سورج اور چاند جھک جھک کر مجھے سلامیں کر رہے ہیں، تو حیران نہ ہونا، تو اس پر حیران نہ ہونا کہ جس کا سر بند جاتا ہے حضور سید عالم کے فتراک سے، پھر ماہ پروین سورج اور چاند اس کو سلامیں کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو علامہ اقبال کا سارا محور اور مرکز یہی عشق ہے، وہی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، قیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے۔ بھائی آپ اجازت مجھے بھی دے دیں جناب، شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق، میرا عشق میری نظر، میری نظر۔ اب مجھے پھر تھوڑی سی اجازت دیجئے کہ جہاں سے آپ نے یہ شروع کیا ہے نا، اس سے تھوڑا پیچھے علامہ اقبال نے ایک مرثیہ خوانی کی ہے، بڑا کمال، یعنی یہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہاں جو آپ نے کلام پڑھا، اس سے پیچھے علامہ نے خود مرثیہ خوانی کی ہے، مسلمہ ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، مدن تصوف شریعت کلام، بطان عجم کے پجاری تمام، یہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں واصل صاحب ایک بات یہ بتائیے، وہ شکوہ جواب شکوہ بھی ذرا لوگوں کو پڑھ کے تھوڑا سا سنائیے، کہ وہیں سے میں ذرا تھوڑا سوال میں ہی فلوٹ کر دوں بات کو، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ ذرا بتائیے لوگوں کو کہ شکوہ جواب شکوہ، پھر اس کے اندر جو کیفیات ہیں جواب شکوہ میں، وہ ذرا لوگوں کو سمجھائیں۔ جی میں اس کو ظاہر ہے وہ کافی طویل ہے، تو اس میں سے چیدہ مقامات کو بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اسی بات میں بھی ایک چاہتا تھا کہ جملہ میری طرف سے بھی آ جائے، لیکن بزرگوں کے ادب سے بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس بیان کر دیجئے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ علامہ اقبال کو روحانی فیض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک بیان ہے جو مکاتیب اقبال میں ہمیں ملتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور آج بھی آپ سے اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جیسے اصحاب رسول لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ بات اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتی ہے، اس لیے خاموش رہتا ہوں۔ اللہ، بلکہ وہ بھی بیان کر دیجئے ساتھ ساتھ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو آپ کی عقیدت تھی، اگر ذہن میں تو بتا دیجئے۔ آ جائیں پھر یہ سیدہ کائنات سے جو عقیدت ہے اس کے بارے میں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کمال کر دیا ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اللہ اللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام سے ہمیں ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عقیدت ہے، مگر سیدۃ النساء العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ عقیدت تو 3 وجوہات کی بنیاد پر ہیں۔ پہلی، نور چشمی رحمتاً للعالمین، امام اولین و آخرین، اللہ اکبر، حضور سید عالم کی نور چشم ہیں، بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے یہ ایک بات یاد آ گئی، ہمارے جملے بھی تو بتا دیں، کیا کمال جملے آپ نے فرمائے تھے شریعت کا، اگر پاس میں وہاں جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بات یاد یہاں اس شعر پہ آ گئی ہے کہ ایک ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یہ حضرت علی کو مشکل کشا کہنا جو ہے غلط ہے، تو میں نے یہ شعر پڑھ دیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کہنے لگے علامہ اقبال کی جو شاعری تھی نا شروع زمانے میں وہ توحید پر نہیں تھی۔ میں نے کہا جناب یہ ذرا مہربانی فرمائیے گا، یہ آخری زمانے کی شاعری ہے جس میں علامہ نے یہ کہا ہے، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر
11 काफिला सालारे इश्क, और फिर वो इमाम हुसैन हुसैन की वालदा, और आगे जाके वो कहते हैं रिश्ताए आईने हक जंजीरे पास्त, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफास्त। अल्लाह का कुरान मुझे रोक रहा है, हुजूर के फरमान का मुझे लिहाज है, अगर ये ना होता, अगर ये मुझे फरमान का लिहाज ना होता, वरना गर्द तुरबतश गर्दीद मैं सजदा हा बर खाके व पाशीद में। सैयदा फातिमा तो ज़हरा, मैं आपकी कब्र का तवाफ करता और आपकी खाक के सामने सजदे करता अगर मुझे अल्लाह के कुरान का और हुजूर के फरमान का पास ना होता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क अहले बैत रचा बसा हुआ है, इकबाल की रग में रचा बसा है। अब आ जाएं कि वो जो शिकवा वाला आपने जो अर्ज फरमाया है कि शिकवा में मुसलमानों की तरफ से अल्लामा इकबाल ने गोया इनके जो दिल के अंदर बड़ास थी एक, उसको निकाला है बड़े खूबसूरत अंदाज से। लेकिन चूंकि बात करनी है और है तो अल्लाह से ये गुफ्तगू कर रहा है, तो उस गुफ्तगू में आपने जो अल्फाज का इंतखाब किया है, जो लहजे का बनाया है, जो लहजे का आपने इख्तियार किया है, आप फरमाते हैं ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। और फिर इस गिले को करते हैं, हमसे पहले अजब था तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे शजर, कहीं माबूद थे पत्थर। और फिर वो कि तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, बातिल को मिटाया हमने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो दिलदार नहीं। और फिर कहते हैं क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी ना हद है ना हिसाब, तू जो चाहे तो उठे सीना सहरा से हबाब, रहरुए दश्त हो सैली जदा मौजे सुराब। परवरदिगारा तू तो कर सकता है, ताने अगियार है रुसवाई है नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इवज खारी है। अब आइए जरा जवाब, अब जब ये सारी बात करके अब जवाब की तरफ आता हूं, यहीं से अल्लामा ने फिर जवाब दिया है कि परवरदिगार आगे से ये जवाब देता है, वो कहता है सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो, तुम बैठे हुए हो, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं, यूं तो मिर्जा भी हो सैयद भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। और फिर इन सारे मसाइल का हल बयान करते हुए निचोड़ पूरी गुफ्तगू का निकालते हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम। भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो लोह कलम साहब। जब अच्छा जी आखिर में प्रोफेसर साहब के शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली किसी में बुए रसूल, ये जो अहले बैत पाक का एक इश्क का तस्वुर है आपकी शायरी में, ज़रा मुख्तसरन बताइए। मेरे पास वक्त ज़रा बड़ा कम ही हो गया है, मैं थोड़ा सा जहन में चूँकि बना बैठा था एक बात और को, जब सईद खान साहब ने एक हवाला दिया, वो हवाला उन्होंने दिया कि अल्लामा इकबाल ने तू गनी अजहर दो आलम मन फ़कीर रोज़े महशर उधर हाय मन पज़ीर, और उसके आखिर में कहा कि गर तुम मीनी हिसाबम नागुज़ीर अज निगाह मुस्तफ़ा पन्हा बगीर, वो कहते हैं कि मुझे हुजूर की निगाह से छुपा, और बेदम वारसी ये कहते हैं कि मैं तो पेश ही आपके सामने। अल्लाह उनका जो अंदाज है, असल में बेदम का अपना कलाम ही अनोखा और अलग है दूसरे कलाम से। खुद उन्होंने कहा है महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है, महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है, उम्मत की शफाअत का सामान निराला है, मजमून अछूते हैं मफहूम अनोखे हैं, दीवानों में बेदम का दीवान निराला है, अलग से बिल्कुल। ये मुस्तफ़ा रज़ा नूरी जो आला हजरत के फर्जंद हैं, उन्होंने अपने वो शेर में बड़ा खूबसूरत कहा, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा
مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جان آنا۔ اب انہوں نے تو وہاں دعا کی ہے، لیکن بیدم نے دعا نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جان آنا۔ یعنی وہ ایک اور مقام پہ کھڑے ہیں، یقین کے مقام پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنا انداز داغ سے، غالب سے، اقبال سے، ہر ایک سے جدا کرنا۔ داغ نے کہا تھا مرنے کے بعد آیا وہ میرے مزار پر، پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر۔ اب انہوں نے یہ کہا، لیکن اس کے برعکس بیدم نے کیا کہا؟ آنسو بہا رہے ہیں وہ میرے مزار پر، ابر کرم برستا ہے مشت غبار پر، بیدم اگر خزانہ کونین بھی ملے، صدقے کروں میں دولت دیدار یار پر۔ وہ الگ کر گئے اپنے آپ کو۔ ٹھیک پروفیسر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی زندگیاں ہی محبت کی مثال بن چکی ہیں۔ عشق رسول کی جیتی جاگتی علامتیں ہیں یہ دونوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کل کلام کا خلاصہ وہ ہے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جس طرح انہوں نے سارا کا سارا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی ہر چیز کو رکھ دیا ہے، بیدم وارسی نے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسی فنائیت کا ایک اظہار کیا۔ قبلہ و کعبہ ایمان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی، مجمع حشر میں اس شان سے آئے بیدم، ہاتھ میں ہو آپ کا دامان رسول عربی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بزرگوں تو یہی ان دونوں کی ہم سیرت سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہی گم کر دینا چاہیے۔ حضور کی اطاعت، ادب اور عشق، ان بزرگوں سے ہمیں یہ فیض لینا چاہیے، اور ان بزرگوں ہی نے ہمیں یہ فیض دیا ہے کہ ہم حضور کے عشق میں اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف